الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم او بیوت اعمامکم او بیوت عماتکم او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم او ما ملکتم مفاتحہ او صدیقکم لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا واشتاتا فإذا دخلتم بیوتا فسلموا على انفسکم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون وقال الله تبارك وتعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمين يا رب العالمين۔ ہماری ماہانہ نشستوں کے حوالے سے آج جو موضوع متعین کیا گیا ہے وہ صلہ رحمی کا ہے، اور اسی کے تعلق سے انشاءاللہ قرآن حکیم کی چند آیات کا ترجمہ اور مختصر وضاحت، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سیرت اور آپ کا طرز عمل اس حوالے سے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ارشادات صلہ رحمی کی فضیلت کے حوالے سے اور قطع رحمی کی جو نحوست ہے اس کے حوالے سے بھی، اور آخر میں چند یہ باتیں کہ اس صلہ رحمی کے تقاضوں کو ادا کرنے کے حوالے سے چند امور کے جو ہمیں دین نے سکھائے ہیں ان کا مختصراً تذکرہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے جس آیت کا انتخاب کیا گیا ہے، شاید محسوس ہو کہ براہ راست وہ صلہ رحمی سے متعلق نہیں، یا اس میں کوئی ارحام کا لفظ یا رحم کا لفظ استعمال نہیں ہوا، مگر اس موضوع کے حوالے سے مقام بڑا قیمتی ہے، صرف ایک حوالہ دینے کے لیے میں نے چاہا کہ اس آیت کا ذکر پہلے کر دیا جائے۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 61 ہے، سورہ نور کے ختام پر آیت نمبر 61 ہمارے سامنے آتی ہے، جس میں تقریباً 9 یا 10 قسم کے گھرانوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اس میں اپنے گھر بھی شامل ہیں، والدین کے گھر بھی شامل ہیں، اور چچا ہوں، اسی طرح پھپھی ہوں، خالہ ہوں، ماموں ہوں، اسی طرح اپنے دوست ہوں، ان کے گھروں کا تذکرہ بھی آیا ہے۔ اور یہ قرآن حکیم کا اعجاز ہے، قیامت تک کے لیے یہ قرآن ہماری رہنمائی کرتا رہے گا۔ آج وہ معاشرے بھی ہیں کہ جہاں غیر فطری طرز زندگی اختیار کیا گیا ہے، تو کچھ مرتبہ تو باپ کا نام ہی معلوم نہیں ہوتا، تو اب چچا اور پھپھی کا رشتہ کہاں سے قائم ہوگا؟ والدین توجہ دینے کو تیار نہیں ہیں، تو بقیہ رشتہ داروں کا تصور کہاں سے آئے گا؟ تو اس تناظر میں یہ آیت بڑی قیمتی ہے، گو کہ اس کا ایک پس منظر ہے، بلکہ ایک سے زائد شان نزول کہیے یا پس منظر کہیے مفسرین نے بیان فرمائی، کیونکہ اس مقام پر کچھ معذور لوگوں کا تذکرہ بھی آیا ہے۔ پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ صحابہ کرام جب جہاد بلکہ قتال کے مراحل طے کرنے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر جاتے، تو اپنے گھروں کو معذورین کے حوالے کر جاتے۔ وہ معذورین جو ہیں وہ ان گھروں سے استفادہ کرنے میں کوئی جھجک محسوس کرتے۔ اس کے علاوہ یہ بھی شان نزول یا واقعات بیان ہوئے کہ جب مل جل کر کھانا کھاتے تو کوئی معذور اگر ساتھ ہوتا تو صحابہ کرام کو محسوس ہوتا کہ اپنی معذوری کی وجہ سے شاید یہ آرام سے کھا سکے اور ہم جلدی چٹ نہ کر جائیں، کھانا جائیں، یا اس کو محسوس نہ ہو کہ ہم جلدی فارغ ہو گئے، تو وہ پھر ان معذورین کے ساتھ کچھ کھانا کھانے میں جھجک محسوس کرتے تھے۔ پس منظر تو یہ ہے جس کے تناظر میں کچھ ہدایات عطا کی گئی ہیں۔ فرمایا کہ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، نہ کسی نابینا پر، نہ کسی لنگڑے پر، اور نہ کسی مریض پر کوئی حرج ہے، ولا علی انفسکم، نہ تم پر کوئی حرج ہے، ان تأکلوا من بیوتکم، کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے، او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم، یہ اپنے باپ کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، او بیوت اعمامکم او بیوت عماتکم او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم، یا اپنے چچا کے گھروں سے یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، او ما ملکتم مفاتحہ، یا وہ گھر کے جن کی کنجیاں یا چابیاں تمہارے حوالے کر دی گئیں، او صدیقکم، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ تو اس کھانے پینے پر بھی توجہ دلائی گئی، جس سے ایک بے تکلفی بڑھتی ہے۔ بعد میں ایک حدیث کا ذکر بھی اشارتاً آئے گا، اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے
کہ اچھا اسلام کیا ہے، لوگوں کو سلام کرنا اور لوگوں کو بلکہ سلام کو عام کرنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا، تو اس کھانا کھلانے کی بھی ترغیب دلائی گئی، پھر ایک دوسرے کے گھروں سے کھانا کھانا، اس کی ترغیب دلائی جا رہی ہے، اور یہ اتنے سارے رشتے گنوائے جا رہے ہیں۔ باقی ان رشتوں کی اہمیت اپنی جگہ، رحمی رشتوں میں بہن بھائی کا رشتہ بھی شامل، پھر اسی طریقے پر یہ چچا کا رشتہ اور یہ پھپھو کا رشتہ اور یہ ماموں کا رشتہ اور یہ خالہ کا رشتہ، یہاں تک احادیث ہمیں ملتی ہیں۔ وہ احادیث تو معروف ہیں کہ جس سے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، اس کے لیے جنت کی ضمانت عطا کی گئی۔ احادیث میں 3 خالاؤں کی کفالت کرنے پر بھی اجر بیان ہوا ہے، 3 پھپھیوں کی کفالت کرنے پر بھی اجر بیان ہوا ہے۔ اگر کسی کے زیر کفالت اس کی خالہ آ جائے یا اس کے پھپھو آ جائے تو اس کی بھی ترغیب دلائی گئی، اور اس کا بھی احادیث مبارکہ میں اجر و ثواب بیان کیا گیا۔ بس اس اشارے کے لیے آیت پیش کی گئی تھی کہ اتنے رشتوں کو قرآن حکیم میں بیان کیا گیا ہے، اور قیامت تک یہ آیت پڑھی جاتی رہے گی اور ان رشتوں کی اہمیت اجاگر ہوتی رہے گی۔ کہاں قرآن کا یہ انداز اور قرآن حکیم کا یہ مزاج، اور کہاں اب وہ معاشرے کے جہاں نکاح کا انسٹیٹیوشن اور ادارے ختم ہو جائے تو پھر ان رشتوں کو پوچھتا کون ہے، یا پھر ہمارے معاشرے اللہ اپنے زمان میں رکھے اس تباہی سے کہ بہرحال رحمی رشتے تو ہیں مگر قطع تعلقی کا معاملہ اور ناچاقی کا معاملہ، وہ تفصیل آگے بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس آیت میں چند باتیں اور بھی ہیں۔ فرمائے کہ لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم اجتماعی طور پر کھانا کھاؤ یا اکیلے اکیلے، یعنی مل جل کر کھانا کھاؤ یا اکیلے اکیلے، کوئی حرج نہیں۔ البتہ احادیث مبارکہ میں مل جل کر کھانا کھانے کی ترغیب دلائی گئی ہے، البتہ اس سے کچھ لوگوں نے غلط مفہوم لے لیا۔ جب ہم ایسی محافل کے حوالے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں یا تذکرہ کرتے ہیں کہ بھائی جب یہ آپ دعوتیں کر رہے ہیں تو اس میں سیگریگیشن کا اہتمام کریں، مردوں کا انتظام الگ کر لیں، عورتوں کا انتظام الگ کر لیں، پیٹ دونوں کا بھر جائے گا اس صورت میں بھی انشاءاللہ تعالی۔ تو قرآن کی آیت پیش کی جاتی ہے، دیکھو جی قرآن تو مل جل کر کھانا کھانے کی ترغیب دلاتا ہے۔ اب یہ آیت تو پیش کر دی جائے گی سورہ نور کی آیت نمبر 61، لیکن کیا سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 سامنے نہیں رہے گی، جہاں نبی علیہ السلام کے صحابہ کو نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات سے اگر کچھ سوال کرنا ہو، کچھ مانگنا ہو تو کہا جا رہا ہے فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، حجاب کے پیچھے سے مانگنا۔ صحابہ جیسی عظیم شخصیات اور نبی اکرم علیہ السلام کی ازواج مطہرات جیسی پاکیزہ ترین خواتین، ان کو بھی کہا جا رہا ہے حجاب کے پیچھے سے، حجاب کے پیچھے سے سوال کر دو، پردے کی اوٹ سے سوال کر لو، باقی کسی کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ تو اپنے مطلب کا قرآن بیان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ قرآن حکیم کے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر کوئی کسی معاملے پر رائے قائم کرنی چاہیے۔ ایک اور اہم بات اس آیت میں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب تم داخل ہو اپنے گھروں میں تو اپنوں کو سلام کر لیا کرو، تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، یہ اللہ کی طرف سے برکت والا پاکیزہ تحفہ ہے۔ یہ جو سلام کے الفاظ ہیں، یہ گریٹنگز کے آداب ہیں، ملاقات کے جو ادب میں بتایا گیا، سلام کا اہتمام کرنا، اس میں پہل کرنا، اس کی ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ تحفہ ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے لیے آیات کو واضح فرماتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یہ تو ایک مقام بڑا دلچسپ ہے جہاں اتنے سارے گھرانوں اور رشتوں کا قرآن حکیم نے تذکرہ کیا۔ پچھلی امتوں میں بھی یہ صلہ رحمی کی تعلیم، رشتہ داروں کا حقوق ادا کرنا، اس کی تعلیم موجود تھی۔ مثال کے طور پر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 ہے، جہاں بنی اسرائیل سے لیے گئے عہد اور ان کو عطا کردہ تعلیمات کا تذکرہ ہے۔ ارشاد ہوا البقرہ کی آیت نمبر 83 میں اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل، یاد کرو جب ہم نے میثاق لیا، عہد لیا پختہ بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، حسن سلوک کا، وذی القربى والیتامى والمساکین، اور رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ بھلا سلوک کرنا، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے عمدگی سے کلام کرنا، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ یہ جو تفصیل عطا ہوئی حقوق العباد کے اعتبار سے، اول تو اللہ کا حق، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور پھر والدین کے ساتھ اس سے سلوک اور رشتہ داروں کے ساتھ بھلا سلوک کرنا، اس کی ترغیب بنی اسرائیل کو بھی تھی، ہماری شریعت میں بھی اس کی تعلیم موجود ہے۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ عقائد اور ایمانیات کی باتیں تو تمام امتوں میں یکساں رہیں، اعمال اور عبادات میں بھی بہت سی باتیں یکساں رہیں، ان میں صلہ رحمی کا حکم پچھلی تمام شریعتوں میں بھی رہا اور ہماری شریعت میں بھی ہے۔ اسی طریقے پر قرآن حکیم میں رہنمائی دی گئی سورہ نساء کی پہلی آیت میں۔ یہ مقام نکاح کے خطبے کے موقع پر بھی تلاوت کیا جاتا ہے، اس سے کہ نکاح کے نتیجے میں کچھ رشتے بڑھ جاتے ہیں،
مثال کے طور پر جیسے ہم جانتے ہیں کہ بیٹی اور باپ کے درمیان حرمت ہے، بیٹے اور ماں کے درمیان حرمت ہے، نکاح حرام ہے، اسی طریقے پر نکاح ہو جانے کے بعد دولہا دلہن تو حلال ہو جاتے ہیں، وہ شوہر و بیوی بن جاتے ہیں، لیکن داماد کا نکاح ساس سے وہ حرام ہے اور بہو کا نکاح وہ سسر سے وہ حرام ہے۔ تو نکاح کے موقع پر بھی رشتے بنتے ہیں اور ان حرمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس موقع پر بھی اس آیت کا انتخاب بڑا قیمتی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہاں قرآن میں ارشاد سورہ نساء کی پہلی آیت وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جس کا نام لے کر سوال کرتے ہو، والارحام، اور رحمی رشتوں کا خیال رکھو۔ رحم مادر کو یوٹرس کو بھی کہا جاتا ہے، سادہ سا مفہوم تو اس کا یہی ہے، اس نسبت سے قائم ہونے والے رشتے۔ البتہ اس کے عموم میں وہ رشتے جو ماں کی نسبت سے قائم ہوئے ہیں اور جو رشتے وہ جو باپ کی نسبت سے قائم ہوئے ہیں وہ تمام رشتے شامل ہیں۔ اور اگر انتہائی بات کریں تو ہم تمام انسانوں کے اولین والدین آدم اور حوا ہیں علیہم السلام، اس ناطے سے یہ رحمی رشتے اور یہ قرابت کا رشتہ یہ ساری انسانیت تک وسیع ہو جاتا ہے۔ دوبارہ رحم کا لفظ رحم مادر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یوٹرس جسے کہا جاتا ہے انگریزی میں، اس نسبت سے وہ رشتے جو ماں کی نسبت سے قائم ہوں وہ بھی شامل ہیں۔ پھر اس کے عموم میں وہ رشتے جو ماں اور باپ دونوں کی طرف سے قائم ہوں وہ بھی شامل ہیں، حتیٰ کہ اس کی انتہائی تفصیل میں جائیں تو اولین والدین ہمارے آدم و حوا علیہم السلام، اس ناطے سے اس رشتے داری یا رحمی رشتے یا قرابت داری کے جو تقاضے ہیں وہ ساری انسانیت تک محیط ہو جائیں گے۔ البتہ ایک اصول ہے شریعت میں جو اکثر وراثت کے احکامات میں بیان ہوتا ہے اور دیگر مواقع پر بھی کام آتا ہے، وہ ہے الاقرب فالاقرب، کہ جو جتنا قریب ہے اس کا حق بھی اتنا زیادہ ہے۔ اب سارے انسانوں سے بیک وقت حسن سلوک تو امکانات نہیں ہیں اس کے، لیکن بہرحال انسان کے جو قرب و جوار میں قریبی رشتہ داریاں ہیں ان کا حق اولاً ہوگا بقیہ دور والوں کے مقابلے میں زیادہ۔ اسی طرح قرآن حکیم بڑا خوبصورت ایک انداز ہمیں عطا کرتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 میں۔ یہ جو رشتہ داروں کے ساتھ اس سے سلوک ہے جس میں کئی مرتبہ یا کچھ مرتبہ کسی کی مالی امداد بھی شامل ہو جائے گی، یہ جو تم مالی امداد کرو گے یا اس کے ساتھ اس سے سلوک کرو گے یہ اس کا حق ہے اور تمہارا فرض ہے۔ کوئی احسان نہ جتانا کسی کی مدد کر لینے کے نتیجے میں، کہ آج کسی کی اولاد کو تانا دیا جائے کہ تمہاری اوقات کیا ہے، تمہارے باپ کو تو ہم نے کھڑا کیا تھا۔ یہ بڑی گھٹیا بات ہے، یہ بڑی گراوٹ والی بات ہے کہ کوئی اپنا احسان جتانے کی کوشش کرے۔ اس کی بیخکنی کے لیے قرآن نے بڑا پیارا اسلوب عطا کیا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 میں فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو۔ کیا مطلب ہے؟ یہ جو تم کسی کی مدد کرو گے، کسی کے ساتھ بھلا سلوک کرو گے، کوئی خیر کا معاملہ کرو گے، کوئی ہمدردی کرو گے، یہ احسان نہیں جتا رہے ہو تم، بلکہ تمہارا ایک اخلاقی فریضہ ہے اور اس کا ایک حق ہے جو تم ادا کر رہے ہو۔ تو ایک سینس آف رسپانسبلٹی، اس کے بارے میں تو سیٹسفیکشن ہو جائے یا ریلیف ہو جائے کہ بھئی میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، مگر کوئی جتانے کا تصور تمہارے اندر پیدا ہو، قطعاً یہ جائز نہیں، بلکہ فرمایا گیا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو۔ اسی طرح قرآن حکیم اس رشتہ داری کے حق کے ادا کرنے والے عمل کو ان اعمال میں شامل کرتا ہے جن سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور جن سے اللہ کے ہاں بندے کو کامیابی حاصل ہوگی۔ چنانچہ سورۃ الروم کی آیت نمبر 38 میں قرآن نے فرمایا فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور تم رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو اور مسکین کو اور مسافر کو۔ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، یہ ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی رشتہ دار کا حق ادا کرنا، مسکین کے ساتھ بھلا سلوک کرنا، مسافر کے ساتھ بھلا سلوک کرنا، یہ وہ اعمال ہیں کہ جن سے اللہ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے، اور ان اعمال کے کرنے والوں کے لیے بھی فلاح یعنی کامیابی کی بشارت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سنائی گئی۔ اسی طرح بڑا اہم مقام قرآن حکیم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 اور 27 میں، یہ مقام ایک حوالے سے کوٹ بھی ہوتا ہے کہ دیکھو بھائی قرآن کو ذرا احتیاط سے پڑھنا، گمراہ ہو جاتے ہیں لوگ قرآن سے بھی، یہ سخت جملہ ہے۔ صحیح تر بات کیا ہے؟ الفاظ تو آئی یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ اس قرآن کی مثالوں سے آیات سے بہت سو کو گمراہ کر دیتا ہے، بہت سو کو ہدایت بھی دیتا ہے۔ تو بی پازیٹیو، جب انسان سچی طلب و طلب کے ساتھ قرآن کی طرف آئے گا تو اللہ رہنمائی بھی دے گا، لیکن جس کے اپنے دل میں ٹیڑھ ہو اور وہ اور دنیاوی یا مادی مقاصد کے ساتھ آیا تو وہ گمراہ بھی ہو جائے گا۔ اللہ گمراہی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ البتہ اس مقام پر
یہ خود اللہ نے واضح فرمایا کہ گمراہ کنہیں کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی۔ البقرہ کی آیت نمبر 26 اور 27 ارشاد فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اللہ تو گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے ان کو جو فاسق ہیں۔ کون؟ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ سے کیے گئے عہد کو اس کے مضبوط کر لینے کے بعد کاٹتے یعنی توڑتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اسے کاٹتے ہیں جسے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ کون ہے جو فاسق ہیں جنہیں اللہ گمراہ کر دے گا؟ وہ جو اللہ سے کیے گئے عہد کو توڑتے ہیں اور جسے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا، وہی صلہ رحمی والارحام، رحمی رشتوں کا لحاظ رکھنا، جسے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا اس کو کاٹتے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ وتعالی گمراہ کر دے گا اور یہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ گویا حقوق اللہ کو بھی پامال کرنے والے اور حقوق العباد کو بھی پامال کرنے والے، یہ وہ فاسق ہیں جن کو گمراہ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ گمراہی کی ہر شکل سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کا ذکر فرمایا اور ان کے انعامات کا بھی ذکر فرمایا۔ یہ جنت والے وہ ہیں کہ جو اسے جوڑتے ہیں جسے اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ یہ سورہ رات کی آیات ہیں، آیت نمبر 21 سے 25۔ فرمایا کہ والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے اہل جنت کے بارے میں، وہ لوگ ہیں کہ جو جوڑتے ہیں اسے جسے اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے حساب کو وہ خوف رکھتے ہیں۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، اور وہ کہ جنہوں نے صبر کیا اپنے رب کی رضا کے حصول کے لیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور انہوں نے نماز قائم کی اور انہوں نے خرچ کیا اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق عطا فرمایا، خرچ کیا پوشیدہ طور پر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور وہ بدی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں۔ یہ بات عمومی بھی ہے اور خاص طور پر رشتہ داروں میں زیادہ اس کا معاملہ پیش آتا ہے، اس پر ایک حدیث بھی یہ بعد میں پیش کی جائے گی انشاءاللہ۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور وہ دور کرتے ہیں یا جواب دیتے ہیں بدی کا بھلائی سے۔ اولئک لہم عقبی الدار، انہی کے لیے عمدہ ٹھکانہ ہے آخرت کا۔ جنات عدن، ہمیشہ کے باغات رہنے والے، یعنی جن میں ریزیڈنس بھی ہوگی، ریزیڈینشیل گارڈنز جنہیں کہا جائے گا۔ ومن صلح من يدخلونها، وہ ان باغات میں داخل ہوں گے۔ ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم، اور وہ کہ جو نیک ہوئے ان کے باپ دادا اور بیوی اور اولاد میں سے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور ہر دروازے سے ان پر ملائکہ فرشتے داخل ہوں گے۔ کیا بشارت دیں گے، کیا خوشخبری سنائیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم، سلام تم پر اس کے بدلے جو تم نے صبر کیا۔ یہ اپنی جگہ ایک بڑا قیمتی موضوع ہے۔ ایک بندہ مومن کی پوری زندگی صبر سے تعبیر، اور اس صبر پر اللہ جنت کی بشارت دیتا ہے۔ اللہ کی اطاعت کرنے میں مشقتیں آتی ہیں، گناہوں میں لذتیں، بندہ ان کو چھوڑتا ہے اللہ کی خاطر، مشقت تو ہے۔ ان مشقتوں کا عنوان صبر، اور فرمایا کہ سلام علیکم بما صبرتم، سلامتی ہو تم پر تمہارے صبر کرنے کے نتیجے میں۔ فنعم عقبی الدار، کیا ہی عمدہ و آخرت کا ٹھکانہ ہے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما۔ یہ جنت والوں کا نقشہ، بہت ساری باتیں ہیں، صرف اس لیے اس مقام کو اس وقت پیش کیا گیا کہ وہ اعمال جنت والوں کے جن کی وجہ سے اور اللہ اپنا فضل فرماتے ہوئے جنت میں ان کو داخلہ عطا کرے گا، ان میں پہلی بات کیا آئی؟ یسیرون ما امر اللہ بہ، وہ اسے جوڑے رکھتے ہیں جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا۔ اس کے برعکس فرمایا کہ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ بات پہلے بھی البقرہ میں آئی، اور وہ لوگ کہ جو کاٹتے ہوں اس عہد کو جو اللہ سے انہوں نے کر رکھا ہے، مضبوط کر لینے کے بعد کاٹ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹتے ہیں اسے جسے اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ، ان کے لیے لعنت ہے۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ آخری آیت جو اس تسلسل میں آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر ہے 214، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاً حکم عطا ہوا اور ان کی پیروی میں اب ہمیں بھی یہ کام کرنا ہے۔ الشعراء، سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 214، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، خبردار کیجیے۔ اور مشہور واقعات سیرت کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو 2 مرتبہ کم از کم، بعض روایات میں 3 کا بھی ذکر ہے، کم از کم 2 مرتبہ خاندان والوں کو دعوت پر بلایا۔ پہلی مرتبہ کھانا کھا کر وہ چلے گئے، دوسری مرتبہ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بلایا اور دعوت توحید اور فکر آخرت ان کے سامنے رسول اللہ علیہ السلام نے پیش کی۔ رشتہ داروں کے ساتھ اس سے سلوک کرنا ہے، اس کی وضاحت ابھی احادیث مبارکہ میں آ رہی ہیں، لیکن یاد رہے ایک اہم ترین ذمہ داری اپنے آپ کو بھی اور اپنے رشتہ داروں کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر کرنے کی ہے۔ اللہ اس ذمہ داری کو بھی ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں صلہ رحمی کے عنوان کے حوالے سے۔ اب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے 2-3 حوالے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی جو آغاز وحی سے قبل کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی جو آغاز وحی سے قبل کی ہے، اس کے بارے میں بھی چند حوالے یا ایک حوالہ یوں کہہ لیجئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی آغاز وحی کے بعد اس کے تناظر میں بھی صلہ رحمی کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، اور پھر آپ کی زندگی کا ایک اہم مرحلہ ہجرت مدینہ کا معاملہ، ہجرت مدینہ کے فوراً بعد بھی آپ کی تعلیمات میں اولین طور پر صلہ رحمی کی تعلیم ملتی ہے۔ تو گویا آغاز وحی سے پہلے بھی 40 برس کی زندگی آپ کے اپنے طرز عمل میں صلہ رحمی کا ذکر موجود ہے، اور آغاز وحی کے بعد مکے کے 13 برس اس کے اولین دور میں بھی صلہ رحمی کے حوالے سے رہنمائی اور تذکرہ موجود ہے، اور پھر ہجرت مدینہ کا معاملہ پیش آ جانا، اس کے بعد جو فوری تعلیمات آپ نے عطا فرمائی، جو معاشرہ آپ نے قائم فرمایا ہے، اس کے ذیل میں بھی صلہ رحمی کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلی بات ہم سب کے علم میں ہے، 40 برس کے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پہلی وحی کا نزول ہوا اور آپ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے اور اپنی کیفیت آپ نے بیان فرمائی کہ مجھے کچھ خوف سا محسوس ہو رہا ہے، تو زملونی دثرونی، مجھے کچھ اڑا دو، مجھے کچھ اڑا دو۔ آپ کا یہ کہنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ بات کی فوری وحی جو المزمل میں ہے، سورہ مدثر میں ہے، اللہ نے انہی الفاظ سے پکارا، یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا کہ زملونی دثرونی، مجھے کچھ اڑا دو، مجھے کچھ اڑا دو۔ تو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، ہرگز اللہ کی قسم آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا، اللہ کبھی آپ کو غمناک و پریشان نہیں کرے گا، کیوں؟ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کی دستگیری فرماتے ہیں، ناداروں کو کپڑا پہناتے ہیں اور مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں۔ دوبارہ سنیے، آپ کو اللہ کبھی غمناک و پریشان نہیں کرے گا، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کی دستگیری فرماتے ہیں، ناداروں کو کپڑا پہناتے ہیں اور مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے۔ ابھی تو پہلی وحی آئی ہے نا، تو اب تک کی زندگی 25 برس کے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح ہوا، 15 برس تو وہ مشاہدہ خود کر چکی ہیں، تو گویا یہ مشاہدہ جو گھر سے آ رہا ہے یہ 40 برس کی زندگی کی گواہی ہے، اور اس 40 برس کی زندگی میں کردار کیا ہے؟ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کی دستگیری فرماتے ہیں، ناداروں کو کپڑا پہناتے ہیں اور مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں۔ اسی طرح آغاز وحی کا معاملہ ہو گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید بھی پیش کرنا شروع کر دی۔ ابتدائی چند سالوں میں انفرادی سطح پر یہ کام ہو رہا تھا، پرسن ٹو پرسن یہ کام ہو رہا تھا، پھر یہ پبلکلی بھی کام ہوا، کوہ صفا پر بھی آپ کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی دور کی کوئی بات ہے کہ ابو سفیان اب بعد میں ایمان لائے، ابھی تو دشمن ہے، ابھی تو ایمان نہیں لائے، وہ ہرقل کے دربار میں ہیں، قیصر روم۔ تو قیصر روم کے بادشاہ نے پوچھا، ابو سفیان سے پوچھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے علاقے میں کھڑے ہو گئے ہیں، وہ تمہیں کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ تو ابو سفیان جو کہ بھی دشمن ہے، باوجود اس کے کہ دشمن ہے، رہا نہ گیا اور کیا بات بیان کی؟ کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ کہا کہ وہ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، سچ بولنے کا حکم دیتا ہے، عفت اور پاک دامنی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، اور صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ اولین ہدایات ہے، یہ تعلیمات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور وہ ہمیں نماز پڑھنے کا، سچ بولنے کا،
عفت و پاک دامنی اختیار کرنے کا اور صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ ہے آغاز وحی کے بعد کی فوری تعلیمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگلا بیان ہے ہجرت کے بعد کے حوالے سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ شریف تشریف لے آئے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن امور کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی ان میں صلہ رحمی بھی شامل ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، ان کا بہت مشہور واقعہ ہے، بہت بڑے یہودی عالم تھے اور ایک بہت بڑے یہودی عالم کے بیٹے تھے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو علامات دے کر پہچان گئے اور ایمان لے آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے تو لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے اور آپ نے جو باتیں بیان کی ان میں سے جو میں نے سنا سب سے پہلے یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سلام کو عام کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، راتوں کو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو نماز تہجد ادا کرو اور یوں آسانی کے ساتھ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ لوگوں سلام کو عام کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز تہجد کی نماز ادا کرو، اس طرح آسانی اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ میں نے 3 حوالے دیے، 40 برس کی زندگی کی گواہی بھی، آغاز وحی کے بعد دعوت کے امور کیا کیا ہیں، کن باتوں کی ترغیب و تشویق آپ نے دلائی وہ بھی، اور ہجرت مدینہ کے فوراً بعد کن کاموں کی آپ نے ترغیب دلائی تشویق دلائی، ان سارے پہلوؤں میں صلہ رحمی کا طرز عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اور صلہ رحمی کرنے کی تلقین بار بار ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ اب گفتگو کا تیسرا حصہ، اس میں کچھ احادیث ہیں میں جو آپ کے سامنے رکھوں گا، چند تو بہت معروف ہیں، ہم سب کو معلوم ہیں، لیکن بہرحال معلوم ہونا ایک شے ہے اور ان تعلیمات کا ہمارے اعمال میں ہونا یہ دوسری بات ہے۔ جی، نالج کا ہونا ایک شے ہے، گائیڈنس کا ملنا دوسری بات ہے، علم کا ہونا ایک بات ہے، ہدایت کا ہونا دوسری بات ہے، اور پھر ہدایت کا ہمارے عمل میں ٹرانسلیٹ ہونا، ہمارے عمل میں اس کا اظہار ہونا، یہ ایک اور ہی بات ہے۔ تو معلوم ہے بہت ساری باتیں، لیکن مجھے امید ہے کہ چند احادیث ایسی بھی آج ہمارے سامنے شاید آئیں گی کچھ ساتھیوں کے سامنے جن کا تذکرہ کبھی ہم نے اس سے پہلے سنا نہیں ہوگا، بہرحال وہ روایات احادیث میں موجود ہیں۔ یہ حدیث سب کو یاد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جو اپنے رزق میں کشادگی چاہتا ہے اور لمبی عمر چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ جو اپنے رزق میں کشادگی چاہتا ہے، لمبی عمر چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اچھا، ایک بات طے ہے، یہ لمبی عمر کا مفہوم کیا ہے، یہ کشادگی کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا سادہ سا مفہوم ہے عمر میں برکت کا ہو جانا اور مال میں برکت کا ہو جانا، ورنہ تو طے ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کہ کس کی عمر کتنی ہوگی، نہ ایک لمحہ آگے ہوگا نہ ایک لمحہ پیچھے ہوگا۔ تو یہاں اصل مراد ہے وہ برکت کا بڑھ جانا۔ ویسے انسانی خواہشات وہ نہ ختم ہونے والی ہیں، اور 2 خواہشات کا تو خاص اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ذکر بھی فرمایا، بہت توجہ کیجیے گا۔ آپ نے فرمایا کہ بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اس کی 2 خصلتیں جوان ہو جاتی ہیں۔ بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اس کی 2 خصلتیں جوان ہو جاتی ہیں۔ ایک یہ خواہش مال اور آ جائے اور آ جائے اور آ جائے اور آ جائے، اور دوسرا عمر مجھے اور مل جائے اور مل جائے اور مل جائے۔ اور اگلی ایک حدیث میں فرمایا یہ جو پیٹ ہے نا، پیٹ انسان کے، اس کی خواہشات، اس کو تو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، اس کو تو قبر کی مٹی بھر سکتی ہیں۔ بہرحال یہ احادیث بھی سامنے رہنی چاہیے۔ البتہ اس وقت صلہ رحمی کا موضوع ہے تو یہ حدیث معروف ہے بخاری شریف کی، جو اپنے رزق میں کشادگی چاہتا ہے اور لمبی عمر پانے کا خواہش مند ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ ایک اور حدیث بہت ہی دلچسپ ہے، یہ ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے نسب نامے سیکھو تاکہ صلہ رحمی کر سکو، اس لیے کہ صلہ رحمی کرنے سے خاندان میں محبت پیدا ہوتی ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے اور عمر لمبی ہوتی ہے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ اپنے نسب نامے سیکھو، نسب ناموں کو فیملی ٹری جسے کہا جاتا ہے، یہ تو پتہ ہے کہ ابا کا نام کیا، دادا کا نام کیا ہے،
شاید ایک آدھ کو اس سے اوپر کا بھی پتہ ہو، لیکن اس نسبت سے میرے اور رشتہ دار کون کون سے ہیں عام طور پر اس پر توجہ کم ہوتی ہے۔ اور صحابہ کرام میں بعض صحابہ باقاعدہ علم الانساب کے ماہرین تھے، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم الانساب، نسب کی جمع انساب، یہ جو فیملی ٹری ہوتا ہے، خاندانی رشتے ہوتے ہیں اور پیچھے پورا سلسلہ شجرہ نسب ہوتا ہے، اس کا علم ہونا۔ تو اس حدیث میں ترغیب دلائی گئی جو ترمذی کی روایت ہے کہ اپنے نسب نامے سیکھو تاکہ صلہ رحمی کر سکو، اس لیے کہ صلہ رحمی کرنے سے خاندان میں محبت پیدا ہوتی ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے اور عمر لمبی ہوتی ہے۔ اگلی حدیث ممکن ہے پہلی مرتبہ ہمارے علم میں آ رہی ہو، اور یہ روایت موجود ہے طبرانی میں بھی اور امام حاکم نے بھی اسے نقل کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ایک قوم کو ان کے علاقوں میں آباد کرتا ہے اور ان کے مالوں میں اضافہ بھی فرماتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے نفرت کی وجہ سے کبھی انہیں نظر رحمت سے نہیں دیکھا ہوتا۔ کہا گیا اے اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ان کے صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے۔ دنیا میں دے دے گا اللہ سبحانہ وتعالی، اور بہت جلد دے گا، اس پر بھی حدیث آگے آیا چاہتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ دوبارہ سنیے، اللہ تعالیٰ ایک قوم کو ان کے علاقوں میں آباد کرتا ہے اور ان کے مالوں میں اضافہ بھی کرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے نفرت کی وجہ سے ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھا بھی نہیں ہوتا۔ عرض کی گئی اے اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ان کے صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے اللہ مال بھی دے دیتا ہے اور ان کے خاندان میں اضافہ بھی عطا فرما دیتا ہے، صرف اس صلہ رحمی کی وجہ سے۔ زمین پر اللہ دے رہا ہے، عطا کر رہا ہے، ہاں صاحب ایمان نہیں ہے اور اللہ کے پسندیدہ نہیں تو آخرت میں کچھ نہیں ہے، دنیا میں بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی دے دے گا۔ اسی طرح عقبہ بن عامر، یہ روایت ہے مسند احمد میں بھی اور امام حاکم نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو تھام لیا اور کہا اللہ کے رسول مجھے افضل ترین اعمال بتائیے۔ ہاتھ تھام لیا، یہ بڑا قرب ہوتا ہے جب کسی صحابی کا ہاتھ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہو صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی صحابی رسول اللہ کے ساتھ اونٹ پر ان کے پیچھے سوار ہو، اور حد کیا ہوتی ہے کبھی جب کسی صحابی کی ٹانگ، بلکہ مجھے اجازت دیجیے ران، وہ رسول اللہ کی ٹانگ اور ران کے ساتھ لگی ہوئی۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ایک سورت غالباً سورہ نساء کی کوئی ایک آیت، اس آیت کا بھی ایک حصہ اس وقت مجھے یاد نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول پر یہ آیت کا حصہ نازل ہوا اور میرا پیر اور میری ٹانگ، میری ران کہیے، رسول اللہ کی ران اور ٹانگ کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اور اس حال میں رسول اللہ علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوا اور مجھے لگا کہ بہت بڑا بھاری بوجھ، ہمارے حساب سے کہیں گے ٹنوں بوجھ، میری ران پر وہ زید بن ثابت کہتے ہیں کسی نے رکھ دیا۔ یہ وہ کیفیت ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو ہم دیکھتے کہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا، پھٹ جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ وہ قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جسے اللہ رب العالمین نے قرآن کے نزول کے لیے تیار فرمایا تھا۔ بہرحال یہ صحابی عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے میں رسول اللہ علیہ السلام سے ملا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو تھام لیا اور عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے افضل ترین اعمال بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ عقبہ جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے جوڑو، تم اسے دو جو تمہیں محروم کرے، اور جو تم پر ظلم کرے اس سے اعراض کر لو، اور ایک روایت جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو۔ مشکل بات ہے، اور جنت مشکلات سے گھیری گئی ہے، جنت مشقتوں سے گھیری گئی ہے۔ فرمایا کہ تم سے جو تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو۔ وہ جو اماں خدیجہ کی روایت بخاری شریف والی پیش کی گئی، دیگر روایات میں یہ ذکر بھی ہے کہ جو آپ سے کٹتا ہے آپ اس سے جڑتے ہیں، اور یہاں آپ کی رہنمائی اور ہدایت موجود ہے کہ تم سے جو تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، اور جو تمہیں محروم رکھے تم اسے عطا کرو،
اور جو تم پر ظلم کرے اس سے اعراض کرو، یا جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو۔ عام رویہ معافی کا ہی پسندیدہ ہے، باقی تفصیل الگ ہے۔ دین کے دشمنوں سے تو نمٹنا پڑے گا، جان و مال، عزت و آبرو سے کھیلنے والوں سے نمٹنا پڑے گا، سزائیں دینی پڑیں گی، وہ مباحث اپنی جگہ۔ عمومی طور پر معاف کر دینا ہی یہ پسندیدہ اور اس کی ترغیب دلائی گئی۔ اس پر ایک اور حدیث بعد میں بھی آئے گی انشاءاللہ تعالی کہ معاف کر دو اور جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ رشتہ داروں سے قطع تعلقی سے بڑھ کر کوئی ایسا گناہ نہیں جس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں جلدی دے۔ رشتہ داروں سے قطع تعلقی سے بڑھ کر کوئی ایسا گناہ نہیں جس کی سزا اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں جلدی دے۔ اب اس پر اور بھی ایک دو حدیثیں ہیں، تھوڑا سا بس یاد دہانی کے لیے۔ آج ہمارے بعض اوقات بڑے فخر سے لوگ کہتے ہیں کہ 3 سال ہو گئے میں نے بھائی سے بات نہیں کی، 5 سال ہو گئے میری بہن نے میرے گھر میں قدم نہیں رکھا، فخر سے کہتے ہیں۔ اور میں اس کیا کرتا ہوں، بھائی یہ فخر نہیں، بغیرتی کی بات ہے، ڈوب مرنے کا مقام۔ عام مسلمان کے بارے میں کیا رہنمائی؟ عام مسلمان کے بارے میں 3 دن سے زیادہ ناراضگی کی اجازت نہیں۔ عام مسلمان کے بارے میں 3 دن سے زیادہ ناراضگی کی اجازت نہیں ہے۔ اور جو رحمی رشتہ دار ہوں یا قریبی رشتہ دار ہوں یا امیڈیٹ فیملی ممبرز ہوں، گھر کے افراد، یہ بہن بھائی وغیرہ یا رحمی رشتے قریبی، ان کے بارے میں کتنی عام سی بات ہے نا۔ 5 سال سے شکل نہیں دیکھی، 3 سال سے بات نہیں کی، آنے تو دو اس کے گھر میں خوشی کا موقع۔ یعنی انتہائی ادب سے، لیکن تلخ بات میں عرض کر دوں، لوگوں کی گراوٹ کی انتہا اس وقت سامنے آتی ہے جب کسی کے گھر میں شادی بیاہ کا موقع آتا ہے اور وہ اس موقع کو چانس سمجھتا ہے اپنے لیے کہ اب میں بدلہ لوں گا، میں نہیں جا کر اس کی ناک کاٹوں گا یا ناک کٹواؤں گا۔ یہ بڑی گھٹیا بات ہے، لیکن یہ بھی عمومی رویہ ہمارے معاشرے میں دکھائی دے، بالکل گھٹیا بات ہے، گراوٹ کی بات ہے۔ یہ بھی ہلکے الفاظ ہے غالباً جو میں استعمال کر رہا ہوں۔ تو عام مسلمان سے 3 دن سے زیادہ کے تعلق کو توڑے رکھنے کی اجازت نہیں۔ پھر جس سے سلام میں پہل کر لیا وہ اللہ کے ہاں محفوظ ہو جائے گا، اور جو سلام میں پہل نہیں کرتا یا تعلق داری قائم نہیں کرتا وہ اللہ کے یعنی اس کا مواخذہ ہوگا، پکڑا جائے گا وہ اللہ کے ہاں۔ تو یہاں ایک روایت میں ذکر آئے، ابن ماجہ اور ترمذی دونوں میں ہے، قطع تعلق سے بڑھ کر کوئی ایسا گناہ نہیں جس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں جلد نہ دیتا ہو۔ یعنی اس سے بڑھ کر کوئی گناہ معاف کیجیے گا، اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں کہ جس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں جلدی دیتا ہو۔ یعنی سب سے بڑھ کر جس کی سزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جلد دنیا میں دیتا ہے جس گناہ کی، وہ قطع تعلقی کا معاملہ ہے۔ اس کے برعکس اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث جلد ثواب عطا ہونے کی بات۔ پچھلی روایت کیا ہے؟ تعلق توڑو گے تو جلد عذاب ہوگا یا جلد سزا ملے گی، اس سے بڑھ کر جلدی کسی کی سزا نہیں ملتی کسی گناہ کی۔ اسی طرح اجر و ثواب کا بیان آ رہا ہے۔ یہ روایت بھی طبرانی میں، ابن حبان میں بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نیکی کا سب سے جلدی ثواب ملتا ہے، جس نیکی کا سب سے جلدی ثواب ملتا ہے وہ صلہ رحمی ہے۔ حتیٰ کہ ایک گھرانے کے افراد فاجر اور فاسق ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے مالوں میں اضافہ ہوتا ہے اور ان کی افرادی قوت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس نیکی کا ثواب سب سے جلدی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتا ہے وہ ہے صلہ رحمی کرنا۔ حتیٰ کہ گھرانے کے افراد فاجر ہوتے ہیں، فاسق گناہگار ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے مالوں میں اضافہ ہوتا ہے اور ان کی افرادی قوت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ یہ طبرانی اور ابن حبان کی روایت ہے۔ اگلی روایت مسلم شریف کی ہے۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے رشتہ داروں سے بنا کر رکھنا چاہتا ہوں لیکن وہ مجھ سے قطع تعلقی کرتے ہیں۔ میں ان کی خیر خواہی کرتا ہوں لیکن وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں۔ میں بردباری تحمل سے ان کے ساتھ پیش آتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ جاہلوں جیسا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے نا۔ وہ صحابی کہہ رہے ہیں، میں ان کی خیر خواہی کرتا ہوں، وہ مجھ سے قطع تعلقی کرتے ہیں، میں ان کی خیر خواہی کرتا ہوں، وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں، میں بھلا معاملہ کرتا ہوں، بردباری سے پیش آتا ہوں، لیکن میں بردباری سے پیش آتا ہوں تو وہ مجھ سے جاہلوں کا سا رویہ اختیار کرتے ہیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر معاملہ ایسا ہی ہے جیسا کہ تم نے بیان کیا تو تم ان کے پیٹ میں گرم ریت ڈال رہے ہو، جب تک تم ان کے ساتھ ایسے ہی اچھا سلوک کرتے رہو گے اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک مددگار مقرر رہے گا، وہ جواب دے دے گا۔ جیسے مشہور واقعہ آپ کو یاد ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص برا بھلا کہہ رہا تھا اور وہ خاموش تھے، برداشت کر رہے تھے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام قریب موجود تھے، مسکرا رہے تھے۔ بہرحال ایک حد ہو گئی اور وہ شخص بولتے ہی چلا گیا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے ہی چلا گیا، تو اب انہوں نے کوئی جواب دینا چاہا، اسی لمحے رسول اللہ وہاں سے تشریف لے گئے۔ تو صدیق نے ان کو اس شخص کو چھوڑا، دوڑے دوڑے آئے کہ اللہ کے پیغمبر یہ کیا مانج رہا، جب تک وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا میں خاموش رہا، مسکرا رہے تھے، اور جب میں نے کچھ چاہا تو آپ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب تک تم خاموش تھے اور برداشت کر رہے تھے اللہ نے ایک فرشتے کو مقرر کیا ہوا تھا اور وہ اس شخص پر لعنت کر رہا تھا، لعنت کر رہا تھا، لعنت کر رہا تھا، اور میں اس کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا، مگر جب تم نے ارادہ کر لیا کہ تم اس کا جواب دینے لگے ہو تو پھر میں وہاں سے اٹھ کر چلا آیا۔ دوبارہ اس حدیث کو سنیے۔ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول میں اپنے رشتہ داروں سے بنا کر رکھنا چاہتا ہوں لیکن وہ مجھ سے قطع تعلقی کرتے ہیں، میں ان کی خیر خواہی کرتا ہوں لیکن وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں، میں برد باری تحمل سے ان کے ساتھ پیش آتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ جاہلوں جیسا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر معاملہ ایسا ہی ہے جیسے کہ تم نے بیان کیا تو تم ان کے پیٹ میں گرم ریت ڈال رہے ہو، جب تک تم ان کے ساتھ ایسا ہی اچھا سلوک کرتے رہو گے اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک مددگار مقرر رہے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایک اور روایت بخاری شریف کی، وہ بھی بہت قیمتی ہے اور یہ اکثر ہمارا مسئلہ ہے، بھائی میں اچھا سلوک کیوں کروں اس کے ساتھ، اس نے تو میرے ساتھ ایسا کیا تھا، اس نے میرے بچے کو یہ کہہ دیا تھا، میری بیوی کے بارے میں فلاں نے کامنٹ پاس کر دیا تھا فلاں کی محترمہ نے، میری بیٹی کو فلاں نے یہ کہہ دیا تھا، اور انہوں نے تو پرسنلی آ کے دعوت بھی نہیں دی تھی، ایسے بس ٹیکسٹ کر دیا، میں SMS کر دیا کہ شادی بیاہ پر آ جائیے گا وغیرہ وغیرہ، چھوٹی سے بڑی تک باتیں ہو سکتی، تو میں کیوں کروں، اس سے بھی تو برا کیا آخر۔ اس پر حدیث سنیے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی وہ نہیں کرتا جو صرف صلہ رحمی کرنے والوں سے ہی بنا کر رکھے، صلہ رحمی وہ نہیں کرتا جو صرف صلہ رحمی کرنے والوں سے بنا کر رکھے، صلہ رحمی تو وہ شخص کرتا ہے کہ جب قطع رحمی کی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے۔ یہ بخاری کی روایت۔ سادہ مفہوم کیا ہے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے کہ اگلا تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو تم بھی سلوک کرو گے اچھا، یہ تو بدلہ ہے نا، یہ تو برابری کی بات ہے، اس میں فرق کیا پڑا، اس میں کمال کیا ہے، اس نے اچھا سلوک کیا میں نے بھی اچھا سلوک کیا، یہ تو برابری ہے، یہ صلہ رحمی تھوڑی۔ صلہ رحمی اس وقت ہے کہ اگلا برا سلوک کرے اور تم اس کے ساتھ بھلا سلوک کرو، یہ صلہ رحمی ہے، وہ جو ثواب اس پر ملے گا جو تمہیں بتایا جا رہا ہے۔ اسی پر قرآن حکیم کی آیت بہت پیاری ہے، بہت قیمتی ہے، تو ہم بیان کرتے ہیں سورہ حامیم السجدہ کے درس میں، اور آیت نمبر 34 میں سورہ حامیم السجدہ، جس کا ایک اور نام سورہ فصلت بھی ہے، کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، بدی اور بھلائی برابر نہیں، ادفع باللتی ہی احسن، بدی کا جواب بھلائی سے دو، ہے مشکل، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، پھر تمہارے اور جس کے درمیان دشمنی ہوگی وہ گہرا و گرم جوش دوست بن جائے گا، ہے لیکن مشکل کام، اسی لیے آگے فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ سعادت ان کو ملے گی جو صبر کرنے والے ہیں، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، یہ سعادت انہیں ملے گی جو بڑے ہی نصیبوں والے ہیں۔ بدی کا جواب بھلائی سے دینا بڑی بات ہے، اور اس کے نتیجے میں تمہارا دشمن بھی تمہارا دوست بن جائے گا، البتہ یہ سعادت صبر کرنے والوں کو ملے گی، اور یہ سعادت خوب جو نصیبوں والے ہیں ان کو عطا ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات کیا آئی، یہ صلہ رحمی نہیں کہ وہ اچھا سلوک کرے تو میں بھی اچھا سلوک کروں، یہ بدلہ ہے، یہ برابری کی بات ہے۔ صلہ رحمی تب ہے جب وہ کٹے اور بات خراب کرے اور وہ زیادتی کرے اور میں پلٹ کر اس کے ساتھ بھلا معاملہ کروں۔ ایک اور روایت بہت ہی ہلا دینے والی بات صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا صلہ رحمی اور امانت، صلہ رحمی اور امانت پل صراط کے دونوں اطراف موجود ہوں گے، جس نے بھی انہیں ضائع کیا ہوگا یہ اسے پکڑ کر جہنم میں گرا دیں گے۔ پل صراط، الصراط، عربی میں تو پے نہیں ہے تو یہ پل اردو میں ہم ترجمہ کرتے ہیں، ویسے تو
تو الصراط وہ جو جہنم کے اوپر سے گزرے گا، اس کے دائیں اور بائیں امانت اور صلہ رحمی کھڑی ہوں گی دونوں، اور جس نے ان کو ضائع کیا ہوگا، امانت میں خیانت کی اور قطع رحمی کی، رشتے توڑے کاٹے، تو امانت اور صلہ رحمی الصراط کے دائیں بائیں کھڑے ہوں گے، اور جس نے ان کو ضائع کیا ہوگا اس کو پکڑ کر وہ جہنم میں گرا دیں گی۔ اللہم اجرنا من النار۔ آپ اندازہ کیجئے کتنا خوبصورت دین ہے جس نے زندگی کے ان معاملات کے لیے اتنی بڑی ہمیں موٹیویشن، ترغیب اور تشویق دلائی آخرت کے اعتبار سے، اور ان معاملات کا درست ہونا اس کو برکت کے ساتھ اور جنت کے ساتھ جوڑا گیا، اور ان معاملات میں صلہ رحمی کے معاملات میں کوتاہی کرنا اس کو جہنم کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک اور روایت سنیے، یہ مسند احمد میں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بنی آدم کے اعمال ہر جمعے کی شب پیش کیے جاتے ہیں، شب جمعہ جسے ہم کہتے ہیں، بنی آدم کے اعمال ہر جمعے کی شب پیش کیے جاتے ہیں، اور قطع رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے۔ شب جمعہ بندوں کے اعمال رب کے حضور پیش ہوتے ہیں، مگر جو قطع رحمی کرنے والا ہے اس کے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ دیگر احادیث سے پتہ چلتا اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ قدر کی رات کتنی بڑی قیمتی رات ہے، کتنی بڑی اور قیمتی رات ہے، قطع رحمی کرنے والا محروم رہتا ہے۔ تو شب جمعہ ہر ویکلی بیسس پر اعمال پیش ہوتے ہیں، مگر قطع رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عجیب بیان، یہ روایت طبرانی میں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز صبح فجر کے بعد ایک حلقے میں بیٹھے ہوئے، یہ حلقہ درس ہوتا تھا، حلقہ حدیث ہوتا تھا، یا دین کا بیان ہوتا تھا، ایک حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے میں قطع رحمی کرنے والے کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ وہ ہماری مجلس سے اٹھ جائے، ہم اپنے رب سے دعا کرنا چاہتے ہیں، جبکہ قطع رحمی کرنے والے کے لیے آسمان کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابن مسعود بڑے صحابہ میں سے، جلیل القدر صحابہ اور عالم، اس امت کے بہت بڑے عالم، حلقہ درس کے اختتام پر کہ دعا کا اہتمام کر رہے ہوں گے، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ صحابہ کے ہاں دعاؤں کا بھی اہتمام دروس کے بعد ملتا ہے ہمیں۔ بہرحال تو وہ دعا کرنے لگے تو فرمایا کہ دیکھو بھائی، کوئی قطع رحمی کرنے والا ہے تو خدا را وہ ہماری مجلس سے اٹھ کر چلا جائے۔ کیوں؟ ہم دعا کرنے لگے اور قطع رحمی کرنے والے کے لیے آسمان کے دروازے بند ہوتے ہیں کہ اس کی نحوست کی وجہ سے ہماری دعائیں رد نہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ اور آخری حدیث زمن میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ہمیشہ شراب نوشی کرنے والا، قطع رحمی کرنے والا، اور جادوگر کی تصدیق کرنے والا۔ یہ روایت مسند احمد میں اور طبرانی میں بھی ہے۔ 3 افراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ہمیشہ شراب نوشی کرنے والا، قطع رحمی کرنے والا، اور جادوگر کی تصدیق کرنے والا۔ یہ گفتگو کا اکثر حصہ مکمل ہوا، جہاں چند آیات قرآنی کی روشنی میں صلہ رحمی کی اہمیت ہمارے سامنے آئی، رشتوں اور رشتہ داری کے حقوق، ان کی اہمیت سامنے آئی۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کا طرز عمل آغاز وحی سے پہلے، آپ کی اولین دعوت مکہ مکرمہ میں، آپ کی اولین دعوت مدینہ طیبہ میں، اس میں صلہ رحمی کی تعلیم موجود۔ پھر صلہ رحمی کا جو اجر و ثواب ہے اس کے تعلق سے احادیث ہمارے سامنے آئیں۔ قطع رحمی کا جو وبال ہے اس کا وبال، اس کا بیان بھی ہمارے سامنے آ گیا، اور اشارہ میں کر چکا ہوں اس وقت بڑی خراب صورتحال ہے ہمارے معاشرے کے اندر، گھر گھر کے اندر جھگڑے، دور کے رشتہ داروں کو تو چھوڑیں، ایک مرتبہ، اللہ اکبر، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کسی دور دراز علاقے کی طرف بھیجا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو وہ اسماعیل علیہ السلام کی نسبت سے تمہارے بھائی ہیں، اچھا سلوک کرنا۔ اول تو علاقہ بڑا میلوں دور، اور اسماعیل علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں 2500 سال کا فرق ہے، اور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ جا رہے ہو اس علاقے کے اندر، فلاں علاقے کے اندر، وہ تمہارے بھائی ہیں اسماعیل علیہ السلام کی نسبت سے۔ کتنی نسلیں گزر چکی، کتنی جنریشنز گزر چکی، لیکن ان کے ساتھ بھلا سلوک کرنا۔
اور آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم سب کے ہاں کہیں نہ کہیں اونچ نیچ تو ہے، اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے، کہ بالکل قریبی رشتہ داروں کے بارے میں ہم یہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو خدا را ان باتوں کو ہم اپنے معاملات میں رواج بھی دیں، گفتگو میں بھی اس کو لے کر آئیں اور بیان کریں۔ بھائی اللہ کی کتاب کی بات میں، اللہ کے نبی کی تعلیم میں بہرحال جان ہے، ہماری بات میں زور نہیں، ہماری بات میں جان نہیں۔ کم سے کم اگر مسلمان جس علاقے میں ہم بیٹھے ہیں، قرآن اکیڈمی ڈیفنس ڈی ایچ اے اور فیز 6 ڈی ایچ اے کا کراچی میں، یہ میں نے اس لیے کہا کہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، اسی علاقے کے اندر نام بتانا ضروری بھی نہیں ہے اور مناسب بھی نہیں ہے، ایک خاندان میں 3 جو گھر تھے، خاندان بڑا، 3 گھرانے، ان میں 14 سال سے ناچاقیاں چل رہی، 14 سال، اس میں نمازی بھی تھے۔ نمازی ہونے کی وجہ سے معاذ اللہ یہ بات نہیں، ان کی نمازوں کا معاملہ نہیں، بلکہ ان کی کوتاہیاں ہوں گی اس کے اندر۔ نماز تو فرض ہے بھائی، وہ تو ادا کرنی ہے، یہ تھوڑی کہ نمازی نہیں کر دیا، غیر نمازی بھی کر رہا ہوتا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن عرض کرنا چاہ رہا ہوں نماز بھی چل رہی ہے، دین کی محفلوں میں بھی جا رہے ہیں، لیکن 14 سال سے قطع تعلق۔ بہرحال کسی ایک 4 5ویں گھر والوں کو خیال آیا اور انہوں نے اس تعلق سے، اس نسبت سے درس کروایا، پرانی بات ہے، کوئی 8 10 سال پرانی بات ہے، اور ایک نے ذمہ لیا کہ پورے خاندان کو میں جمع کروں گا، ان کو بھی جمع کروں گا۔ پھر ایک کیا ہوا، دوسرے کیا ہوا، پھر ان 3 میں ایک ایک کر کے ہوا، اور اللہ کا شکر ہے کہ بات ختم ہو گئی، معاملات درست ہو گئے، اور بات یہی بیان ہوئی۔ اللہ کا کلام یہ کہتا ہے، اللہ کے نبی کی تعلیم یہ کہتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم بھی اپنے گھرانوں کے اندر دیکھ لیں، یہ بڑے مصائب جو ہم پر آ رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے۔ تو یہ نقطہ بھی سامنے آیا، سب سے زیادہ جلدی جس عمل کا اللہ اجر دیتا ہے وہ صلہ رحمی، اور سب سے جلد اللہ جس گناہ کی سزا دیتا ہے وہ قطع رحمی۔ کس قدر یہ اہم ہمارے دین کی ہدایات ہیں۔ اب وہ کیا چند پہلو ہیں، چند باتوں کا اشارہ کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے۔ تو ان میں بہت سارے پہلو تو وہ ہیں جو ہم کرتے بھی ہیں الحمدللہ، اور بہت سارے پہلو وہ ہیں جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق ہیں۔ ان میں یہ بھی ہے کہ ان کے لیے جب ان کے حق میں دعا کرنا۔ دیکھیے ہم اپنے گھر والوں کو، امیڈیٹ فیملی ممبرز کو اپنی دعاؤں میں کتنا یاد رکھتے ہیں۔ ہم نے نام لے کر اپنے گھر والوں کے لیے کتنی مرتبہ جنت کا سوال کیا۔ اپنے پیاروں کو ہم چولہے کی آگ میں ہاتھ ڈالنا گوارا نہ کریں، جہنم کی آگ سے وہ بچ جائیں۔ اس تعلق سے میں اور آپ اپنے قریبی اور جن سے محبت ہے ان کا نام لے کر دعا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، ان کے لیے دعا کا اہتمام کرنا، ان سے ملاقات کا اہتمام کرنا، ان کی خوشی کا موقع ہو تو اس میں شرکت کرنا، بشرطے کہ شریعت کے خلاف کوئی کام وہ نہ کر رہے ہو، کرنے تو سمجھایا جائے ان کو، اور پہلے معذرت کی جائے، پہلے کنوے کیا جائے، ہو سکتا ہے وہ باز آ جائے۔ اسی طرح ان کا غم کا معاملہ آ جائے، گھر میں کوئی انتقال کا معاملہ ہو جائے تو اول پہنچنے کی کوشش کرنا، اور غسل میں، کفن میں اور جنازے میں تدفین میں شرکت، یعنی کفن دینے میں اور جنازے میں تدفین میں شرکت کرنے کی کوشش کرنا۔ اسی طریقے پر کوئی خطا وہ کر بیٹھے تو ان کو معاف کر دینا، ان کا عیب ہمارے علم میں آ جائے تو اس پر پردہ ڈالنا، انہیں کوئی مشورے کی حاجت ہو تو ان کو مشورہ دینا، انہیں اللہ نے کوئی نعمت عطا فرمائی، ان کے بچوں کو کامیابی دی، کوئی دنیاوی اعتبار سے کوئی ترقی مل گئی، جائز ترقی یقیناً، اس کے لیے مبارکباد دینا، انہیں کوئی ضرورت پیش آ گئی ہو تو اللہ نے توفیق دی ان کی ضرورت کو پورا کرنا، وہ مالی اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، وہ ادروائز بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارے بچے زیادہ پڑھ لکھ گئے، اب اگلے ہمارے رشتہ داروں کے بچے، ان کو کسی کنسلٹنسی کی ضرورت ہے، تھوڑی سی ذرا ٹیوشن کی ضرورت ہے، ایگزامز کے دنوں میں ذرا پش کرنے کی ضرورت ہے، یہ بھی ایک ضرورت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کوئی اور مشورہ درکار ہو، کبھی مالی حاجت بھی پیش آ سکتی ہے تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنا، ان کے پیٹھ پیچھے ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا، ان کے بارے میں کوئی غیبت کر رہا ہے، برائی بیان کر رہا ہے تو اس کا دفاع کرنا کہ بھائی بیان نہ کرو، اور اگر ایسا معاملہ جا کے اس سے بات کر دو، ان کی خیر خواہی چاہنا۔ اسی طریقے پر اگر بیمار ہو جائے تو عیادت کرنے کی کوشش کرنا۔ تو یہ تو وہ حقوق ہیں جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر عائد ہوتے ہیں، اور اللہ نہ کرے ہمارے خاندان میں کہیں اونچ نیچ ہے اور آج مجھے اور آپ کو سمجھ آ رہی ہے، یہ یاد دہانی ہو رہی ہے، اور کچھ باتیں احادیث کی روشنی میں نئی میرے آپ کے سامنے آ گئی ہیں، تو میں اپنا جائزہ پہلے لوں، اللہ میری کوتاہیوں کو معاف فرمائے، مجھے اصلاح کی توفیق دے، آپ بھی جائزہ لیں، اور ہمارے معاملات بہتر ہے اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن اگر ہمارے خاندان کے کچھ افراد کے معاملات بہتر نہیں تو ان میں صلح کرانے کی کوشش کریں۔ آج کل یہ بڑا مشکل کام لگتا ہے، اور یہ پرائی بات میں پڑھنے کی ضرورت کیا پڑی ہے، نہیں پڑھیں۔ کس معنی میں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بلکہ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 ہے، بلا شبہ ایمان والے آپس میں بھائی ہیں، بس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ یہ صلح کرانا اتنا بڑا عمل ہے، عجیب بات، اتنا اور بڑا اور اہم عمل ہے کہ حدیث شریف میں آیا کہ اس میں آدمی کو غلط بیانی بھی کر لے تو گنجائش ہے اس کی،
کوئی غلط بیانی کر کے بھی صلح کرا سکتا ہے، ایک دوسرے کی ایک کے پاس جا کر دوسرے کے پاس جا کر تعریف کرے، سب کچھ کہے، اگر کچھ غلط بیانی بھی کرنی پڑ جائے صلح کرانے میں تو اس کی بھی گنجائش شریعت نے عطا کی ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وہ عمل کہ جو نفل مراد نفل نماز سے، روزے سے اور صدقہ خیرات کرنے سے زیادہ افضل ہے، وہ دو بھائیوں کے درمیان، دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرا دینا ہے۔ تو اگر ایسا خدا نہ خواستہ کوئی معاملہ ہے تو بہرحال یہ بات ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، یہ پہنچا دیجئے، ان باتوں کو پہنچا دیجئے، سمجھانے کی کوشش کیجئے، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا، کرم فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان ہدایات کو یاد رکھنے کی اور ان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔